السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہمارا پارہ نمبر 30 چل رہا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے سورہ انشقاق، جو اذا السماء انشقت کی صورت ہے، اس کو پڑھنا سیکھیں گے تجوید کے ساتھ میں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں اور اچھی طرح سے، جس طرح سے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، اس طرح سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق مکیہ، اس سورت کا نام سورہ انشقاق ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء، جب ہم ذال کو سین کے ساتھ میں ملاتے ہیں تو اس ذال کا ساؤنڈ بدل جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، جیم کا ساؤنڈ نکلتا ہے اکثر لوگوں کا۔ تو آپ کو اس میں یہ دھیان رکھنا ہے، ایجس نہیں کرنا ہے، بلکہ ایدس، ذال کو بہت نرمی کے ساتھ میں اس کو اپنی جگہ سے نکالنا ہے۔ اور یہ الف کے اوپر بڑا مد بنا ہوا ہے، اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں شین آ رہا ہے، شین بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو یہاں نون کے اندر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے۔ اس طرح سے آواز کو ناک میں گھمانے کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَحُقَّتْ، حا کو حلق سے نکالنا ہے اور قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور ڈبل پڑھنا ہے، حقت نہیں پڑھنا ہے اس کو، بلکہ حقت۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ارض، ضاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَتَخَلَّتْ، خا کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ انسان، نون کے اندر اخفا کر کے پڑھنا ہے، ناک میں آواز کو تھوڑا سا روک کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں سین ہے۔ انک، نون کے اندر غنہ کریں گے۔ کادح الی، ہا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں حمزہ ہے۔ تنوین کے بعد میں اگر حمزہ ہوتا ہے تو چونکہ حمزہ اظہار کے حرفوں میں سے ہے، اس لیے تنوین کے اندر اظہار کر کے پڑھتے ہیں، صاف صاف پڑھتے ہیں، غنہ اخفا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کادح الی، اس طرح سے صاف صاف پڑھیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا، میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یسیرا، را کو مبہر کے پڑھیں گے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وَيَنْقَلِبُ، نون کے اندر بھی اخفا کریں گے، آواز کو ہلکا تھوڑا سا روک کر کے پڑھیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وراء کے را کے اندر بھی یہ بڑا مد بنا ہوا ہے، اس کو بھی زیادہ کھینچنا ہے۔ اس لفظ کو دھیان سے سنیے گا، ظاہرہ، فسوف يدعو ثبورا، یدعو کے عین کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یدعو ثبورا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یدعو ثبورا۔ ویصلی سعیرا، صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، فی کے اندر مد منفصل کا قاعدہ ہے، چھوٹا مد ہے، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔
تو آج کا سبق صرف اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ تھے موٹے موٹے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ اس کی پریکٹس کیجئے ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح سے میں نے پڑھا ہے، پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور پھر پڑھنا کیسے ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔